یہاں ہم وکلا محترم عمران خان صاحب کا جو آج سائفر کیس میں جو ان کی تاریخ تھی اس کے لیے ہم آئے تھے. جج صاحب بھی تشریف لائے تھے یہاں اور انہوں نے جو ہے وہ تاریخ آئندہ دے دی ہے 10 اکتوبر کی. اگرچہ کوئی جوڈیشل ریمانڈ کی جسٹیفیکیشن نہیں بنتی تھی, اس لیے انہیں ایک دن بھی جیل رکھنا اس کیس میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کے ساتھ بھی ظلم ہے, زیادتی ہے, 25 کروڑ عوام کی بھی یہ توہین ہے. ایسے مقدمے میں جس میں پاکستان کی عزت اور ناموس اور وقار کو ٹھیس پہنچتا ہو, جس کی مماثلت شہید ذوالفقار علی بھٹو کے اس مراسلے سے بھی ہوتی ہے جو انہوں نے راجہ بازار میں لہرایا تھا اور بتایا تھا انہوں نے کہ ہینری کسنگر نے یہ مجھے دھمکی دی ہے کہ اگر تم ایٹم بام بنانا بند نہیں کرو گے تو ہم تمہیں عبرت کا نشان بنائیں گے. اور بعد میں انہوں نے یہی بات جو ہے قومی اسمبلی میں بھی یہ بانگ دہل کہی کہ اس طرح سے امریکہ ہمارے اوپر جو ہے وہ سینکشنز بھی لگا رہا ہے اور ہمارے سے یہ دھمکیاں بھی دے رہا ہے. اور ساری قوم کو انہوں نے اعتماد میں لیا اور ساری قوم ان کے ہم نوا ہوئی کہ پاکستان کا وقار, پاکستان کی عزت, پاکستان کی ناموس وہ سب سے اول اور سب سے جو ہے آخر اسی پر ہم کریں گے. ہم اپنے مفادات, قومی مفادات کو کسی کے تابع نہیں کر سکتے. اور جب ڈونلڈ لو, وہ تو چندے ہینری کسنگر تھا جو ان کا فارن سیکرٹری تھا, فارن منسٹر تھا امریکہ کا, یہاں ڈونلڈ لو ایک بہت کم تر جو ہے بیوروکریٹ, وہ ہمارے امبیسڈر مجید کو یہ دھمکی دیتا ہے کہ اگر تم نے اپنے پرائم منسٹر عمران خان کی چھٹی نہ کروا دی تو ہم امریکہ تمہیں معاف کر دے گا. یہ ہے سائفر کی اصل کہانی. اور مجھے بتائیے گا کہ کیا اس میں یہ پرائم منسٹر کا اوتھ حلف جو ہے اس نے پرائم منسٹر نے لیا ہوا ہے, یہ اسی کے اندر مندرج ہے اور وہ واحد اپنا خود فیصلہ کرے گا اس معاملے میں کہ کس سائفر کو اس نے جو ہے قومی اعتبار سے کس کو اس نے جو ہے ڈسکلوز کرنا ہے, عوام کو وہ آگہی دینی ہے نہیں دینی ہے, کیا اس میں کوئی پریویسی ہے, کوئی سیکریسی ہے یا نہیں ہے. اور جس نے ہینری کسنگر کو کیا, ہم نے اس کو ضیاء الحق کے اور مولوی مشتاق کے ذریعے پھانسی اور لحد میں اتار دیا, بجائے اس کے کہ ہم اپنا ہینری کسنگر کو ہم برا بھلا کہتے یا امریکہ کو ہم جو ہے مورد الزام ٹھہراتے. ہم نے اپنے پرائم منسٹر کو لحد میں اتار دیا پھانسی دے کر. اور اب دوسری مرتبہ کیا ہم پھر وہی کرنے جا رہے ہیں کہ ڈونلڈ لو کی ایک جو ہے لغویات پر ہم پھر اپنے ایک پرائم منسٹر کو جو ہے نہ صرف ہم نے چلتا کیا بلکہ ہم نے آج اسے پابا سلاسل کر رکھا ہے, پھر ہم عبرت کا نشان بنانے جا رہے ہیں. تو یہ کیسی انصاف ہے, یہ کیسا جو ہے مقدمہ ہے جس کی پاداش میں آج عمران خان صاحب جیل میں اندر موجود ہیں. تو یہ حیرت کی بات ہے. اور پھر کہتے ہیں کبھی تو اس چیز میں جو ہے یاشی میں لگ جاتے ہیں کہ کیا اس کا ٹرائل سیکرٹ ہونا چاہیے. او بھائی, کس چیز کا سیکرٹ ہونا چاہیے ٹرائل؟ ساری قوم کو دیکھنا چاہیے. آؤ دیکھو کہ کس چیز پر آپ کا جو ہے ایک پاپولر ترین جو پرائم منسٹر تھا اس کو کس مقدمے میں اندر رکھا جا رہا ہے اور کس پاداش میں اسے سزا دی جا رہی ہے. اسی لیے کہ پاکستان کی عزت اور وقار کے لیے اس نے ڈٹ کر کہا ہے ایبسولوٹلی ناٹ, اسی لیے کہ اس نے امریکہ کی غلامی کرنے سے انکار کر دیا. تو آپ نے اس کو چلتا ہی نہیں کیا ہے, آپ نے اس کو جو ہے اندر بھی کر رکھا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ مقدمہ جس میں خان صاحب اندر ہیں, اور خان صاحب کی ایک اور بتاؤں, خان ڈٹا ہوا ہے. اس نے کہا ہے کہ میں قوم کو جب تک آزاد نہیں کرواؤں گا, کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ اس وقت انسٹیٹیوشنل کیپچر ہو چکا ہے پاکستان میں. پاکستان میں آئین کو باندی اور لانڈی اور غلام بنا دیا گیا ہے. آئین نام کی کوئی چیز نہیں ہے. یہ پاکستان اس وقت سرزمین بے آئین ہے. اس وقت عدالتوں کو ہم فیصلے ماننے کو تیار نہیں ہیں. سپریم کورٹ نے کہا 90 دن کے اندر الیکشنز کروائیں, ہم نے ہوا میں بکھیر کے سپریم کورٹ کے فیصلے حکم کو جو ہے اڑا کے پرے پھینکا ہے, ہم نے اس کو نہیں مانا. پھر آپ دیکھیں کہ عدالتیں اس کو ضمانتیں لیتی ہیں
عدالتیں پرویز الہی کی ضمانت لیتی ہیں، ایک میں لیتی ہیں، دوسرے میں لیتی ہیں، تیسرے میں لیتی ہیں، چوتھے میں لیتی ہیں، پانچویں میں لیتی ہیں. ہم نہیں چھوڑتے اس کو، ہم عدالتی فیصلوں کو نہیں مان رہے ہیں. یہ ہے آج کا نظام آپ کا. تو مجھے بتائیں جس میں نہ آئین کی کوئی وقت ہو، نہ عدلیہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی وقت ہو، بلکہ وہاں جو ہے اس طرح کے مقدمات میں آپ کے سابقہ وزیر اعظم کو اندر رکھا جا رہا ہو، تو پھر کیا کہا جائے. پاکستان میں یہ منی مارشل لا ہے، یہ مارشل لا سے بدترین دور ہے جس میں سے اس وقت مملکت خدا داد پاکستان گزر رہی ہے. اور خان نے کہہ دیا ہے کہ میری جان بھلے جاتی ہے چلی جائے، لیکن پاکستان کو میں عوام کو آزادی دلا کے رہوں گا، اور آزادی کے لیے وہ آخری دم تک لڑنے کو تیار ہے. اس کی کوئی لغزش نہیں آئی ہے، اور نہ ہی اس میں کوئی جھکاؤ آیا ہے، اور نہ ہی وہ خائف ہے. تھینک یو ویری مچ. آج کی سماعت کا کیا کہتے ہیں؟ آج کی سماعت دیکھیں، ریمانڈ ہو ہی نہیں سکتا تھا جو 10 تک. اگر چالان نہیں دیتے اس کا مطلب ہے آپ کے پاس کوئی ایسا شواہد نہیں ہے، ٹینجیبل مؤثر شواہد ثبوت نہیں ابھی تک میسر آ رہے، تو پھر آپ تاریخوں پہ تاریخیں لے رہے ہو. آج بھی چالان پیش نہیں کیا گیا ہے، اس لیے کہ چالان کس چیز کا پیش کریں. کیا یہ چالان بنتا ہے کہ اس نے ڈونلڈ لو نے یہ ایک لغو بات کر کے پاکستان کو دھمکی دی ہے؟ اس میں پاکستان کی کون سی سیکیورٹی خطرے میں پڑ گئی ہے؟ پاکستان کی عزت اور ناموس اور وقار کو تو عمران خان نے ڈٹ کے جو ہے دفاع کیا ہے. کیا اس کی سزا جو ہے آفیشیل سیکریٹسی ایکٹ 1923 میں جو سامراجی قوت نے ہمیں غلام رکھنے کے لیے کیا تھا، کیا آج بھی ہمارے اوپر وہی سامراجی قوت ہے، سوائے اس کے کہ خاکی ٹوپی والا چلا گیا اور کوئی اور جو ہے آ کے آج اس ملک کو جو ہے پھر غلام بنانے کے لیے عوام کو یہ قانون کے سہارا لے رہا ہے. تو اسی لیے خان نے جو ہے اس کو ڈٹ کے کیا ہے. آج ریمانڈ غلط دیا ہے عدالت نے، بالکل کوئی جواز نہیں تھا. 10 اکتوبر تک دیا ہے. آج کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا. آج خان کو رہا کر دینا چاہیے تھا باعزت طریقے سے اگر چلان نہیں آیا. باہر کا 10 اکتوبر کا کیا کہنے ہیں؟ سر کل عامر فاروق صاحب نے کہا کہ یہ کیس جو ہے لائیو سٹریمنگ میں جائیں گے، اس میں وہ مسکرائے بھی ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ اور دوسرا جاوید صاحب نے جس طرح کہا کہ اڈیالہ جیل منتقلی کے حوالے سے کل وکلاء کی جانب سے ایک ٹویٹ کیا گیا جو میڈیا پہ کافی پھیلا، لیکن اس کو بعد میں ڈینائی کر دیا گیا. کیا اس طرح کا یہ معاملہ ٹھیک ہے؟ نہیں، دیکھیں وہ تو فیصلہ ایک کل دیا ہے، انہوں نے آرڈر کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اب ان کا جو وہ سٹیٹس تھا بطور ایک قیدی کے سزا یافتہ کے وہ ختم ہو چکا، کیونکہ ان کی وہ اس میں ضمانت ہو چکی ہے. سزا جو ہوئی تھی 3 سال والی وہ معطل ہو چکی ہے، سزا سسپینڈ ہو چکی ہے. لہذا اب وہ آرڈینری پریزنر کی حیثیت سے اس سائفر والے کیس میں. تو کیا کوئی اور مقدمہ بھی پنڈی اور اسلام آباد کا ہے جس میں اٹک جیل میں رکھا گیا ہو قیدی کو؟ تو جب سارے باقی جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں ہوتے ہیں تو پھر آپ نے عمران خان کو کس طرح اٹک جیل میں رکھا ہے؟ لہذا انہوں نے حکم دیا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہ انہیں اٹک جیل سے شفٹ کر کے اڈیالہ جیل لے جایا جائے. اور اغلباً چونکہ کل ان کو پاس حکم نہیں پہنچا تھا، آج پہنچے گا تو یہ ان کو منتقل کر دیں گے اڈیالہ جیل. سر آپ نے بھی کہا کہ عمران خان بھرپور لیڈر ہے، تو عمران خان کے لیے عوام سڑکوں پہ کیوں نہیں نکلتی؟ دیکھیں عوام یہی ایک مسئلہ ہے، یہی ایک مسئلہ ہے. اس وقت ریاستی اداروں کے لیے صرف ایک عمران خان ہی ہے جس کو دفن کرنا ہے. عوام کی کوئی دکھ درد نہیں ہے. عوام بلک رہی ہے، عوام مر رہی ہے، عوام بھوک سے جو ہے فاقوں پر آئی ہوئی ہے. عوام کا جو حشر کر دیا ہے بجلی کے بلوں نے، اور جو حشر کر دیا ہے تیل کی مہنگائی نے، اور جو حشر کر دیا ہے افراط زر نے، عوام بیچاری ایک دن کے لیے، ایک لمحے کے لیے سانس لینے پر جو ہے وہ تنگ ہے عوام. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ عوام اگر نکلی تو ایک خان صاحب نے خود بھی اس لیے تحمل اور برداشت کا جو ہے اندیا دیا ہے. اور خان صاحب بالکل نہیں چاہتے کہ تخریب کاری ہو کر پاکستان کی ریاست کا نقصان پہنچے. پاکستان کی عوام جو ہے گلی گلی جو ہے فساد کے بیسس پر جو ہے اور زیادہ ایک تلاطم میں آئے، ایک اور اذیت اور کرب سے گزرے. سو عمران خان خود بھی یہ نہیں چاہتے ہیں. انہوں نے ایک صبر اور تحمل کی تلقین کی ہے. ہم قانون کی جنگ لڑیں گے انشاءاللہ. قانون اور آئین کے ذریعے عوام جو ہے بالکل جب بھی کال دیں گے آپ دیکھیں کہ عوام کس طرح سے نکلتی ہے. اور پھر یہ جو طوفان، یہ جو اپنے آپ کو فرعون سمجھتے ہیں، یہ عامر جو ہیں، ہم نے دیکھا مکے
لہرانے والے بھی خش و خاشاک کی طرح بہہ گئے تھے. تو اس لیے جس وقت بھی خان نے کال دی, جس وقت بھی عوام کو کال دی گئی, آپ دیکھیں گے کہ ایک سیل رواں, ایک طوفان, ایک تلاطم آتا ہے, اور پھر آپ دیکھیں کہ, لیکن ہم نہیں چاہتے کہ ان گائیڈڈ قسم کی موب منٹیلٹی میں لوگ نکلیں, کیونکہ اس میں نقصان ہوتا ہے, اس میں تخریب کاری بہت ہوتی ہے, اس میں جلاؤ گراؤ بہت ہوتا ہے, اس میں لوٹ مار بہت ہوتی ہے, اور یہ جو ہے قطعاً ایک مہذب ملک یا ایک ریاست ایک کے لیے وہ بالکل مناسب نہیں ہوتا ہے. تو اس لیے خاطر جمع رکھیں, لوگ نکلیں گے جب خان کال دے گا, اور جب آپ دیکھیں گے کہ پھر اتنا ہوگا کہ ان سے ناقابل صاحب نے انکار کر دیا, میں یہاں سے اڈیالہ جیل منتقل نہیں ہونا چاہتا. آپ نے کہا کہ آج وہ منتقل ہو جائیں گے, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, ان کی بالکل انہوں نے یہی کہا ہے کہ مجھے اس جیل میں رکھیں یا اس جیل میں رکھیں. میں جیل سے گھبرانے والا نہیں ہوں, لیکن یہ اس طرح سے جو ہے وہ میں نے خان کو کہا کہ یہ تو آپ کی اپنی درخواست تھی جس پر منتقل کیا گیا. انہوں نے کہا وہ میں نے 2 مہینے پہلے دی تھی, تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ کل یہ لگی ہوئی ہے. باہر کا یہ اگر منتقلی ہو رہی ہے اور عدالتی حکم سے ہو رہی ہے, تو اس میں ظاہر ہے کہ کسی کو کیا جو ہے وہ اعتراض ہو سکتا ہے. سر, یہ آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے آپ کی رکنیت معطل کر دی ہے. یہ اس سوال کا میں اس قابل بھی نہیں سمجھتا کہ میں جواب دوں. دیکھیے, میں ایک پاکستانی ہوں, مجھے اگر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کسی کی وکالت نہ کریں تو میں اس چیز سے بالکل جو ہے ہٹنے والا نہیں ہوں. یہ میرا پیشہ آئین اور قانون کے مطابق متقاضی ہے. آئین اور قانون کے تقاضوں سے میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا کبھی بھی. میں نے اصولی طور پر میں نے ساروں کی وکالتیں کی ہیں. میں نے نواز شریف کی ہے, میں نے زرداری کی ہے, میں نے بے نظیر بھٹو کی ہے, میں نے وڈو کی ہے, میں نے کھر کی ہے, میں نے تمام آپ لیڈرز دیکھ لیں جن کی بھی ہے میں نے کی ہے, وکالتیں کی ہیں. سو میرا وکالت جو ہے وہ کسی پارٹی کے لیے نہیں ہوتی ہے. میں قانونی اور آئینی طور پر ہر شہری کا یہ حق ہے کہ وہ اپنی مرضی کا وکیل رکھے, اور آپ کو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرا اس وقت وکالت میں کیا مقام ہے. چھوٹا موٹا میں وکیل ہوں, اس لیے ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے وکیل رکھے. تھینک یو.